میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی۔ اپنے بچوں کو یہ بھی تو سمجھاؤ کہ بیٹے آخرت کیسے روشن ہوگی، لیکن کبھی سمجھایا ہی نہیں۔ ہم نے بچوں کو امیر بننے کے راز بتائے، ہم نے بچوں کو دولت والا بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ والا نہیں بنایا۔ اپنے بچوں کو صحابہ کی تاریخ بتایا کرو، ان کے غلاموں کی کہانیاں سنایا کرو، تاکہ ہمارے بچوں کے سینے میں بچپن سے عشق مصطفیٰ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بہت کم وقت میں بڑی جاندار گفتگو کی۔ جانتے ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان درس دے رہے ہیں، اور کچھ علماء کرام ملاقات کے لیے آئے۔ جب آئے نا تو ان آنے والوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں بھی آنسو تھے اور آپ کے شاگردوں کی آنکھ میں بھی آنسو تھے۔ جب شاگردوں کی آنکھ میں آنسو دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے بیٹا حضرت نے کوئی سختی کی ہے، ڈانٹا ہے تمہیں جو تمہاری آنکھ میں آنسو ہیں؟ اس کے بعد جب انہوں نے رخ کیا اعلیٰ حضرت کی طرف تو میرے امام کی آنکھ میں بھی آنسو تھے۔ اللہ اکبر کا حضرت بات کیا ہے، آپ کی بھی آنکھ میں آنسو، بچوں کی آنکھ میں بھی آنسو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سنو مولانا، احمد رضا صرف عالم نہیں بناتا ہے بلکہ احمد رضا عاشق بھی بنایا کرتا ہے۔ عالم کے ساتھ ساتھ احمد رضا عشق بھی پڑھاتا ہے۔ حضور کس لیے اعلیٰ حضرت نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا سنو، مولوی تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن عاشقوں کو کسی قیمت پہ نہیں خریدا جا سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہے، آپ اپنے بچوں کو عشق پڑھائیے نبی کا۔ علم بک سکتا ہے، عشق نہیں بک سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے ہیں، عالم تو بنائے ہی ہیں، لیکن علم کی ڈگری کے ساتھ عشق کی ڈگری عطا فرمائی ہے۔ تبھی تو پوری دنیا کہتی ہے عشق محبت عشق محبت۔ اگر زبان تھکی نہ ہو، چندے کی زبان نہ ہو تو پھر بولیے عشق محبت عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اللہ سلامت رکھے۔ یہ نعرہ دنیا دے رہی ہے، کیوں؟ انہوں نے عاشق بنائے اور عاشق بنائے۔ خدا کی قسم جب عشق سرکار کا حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنے بندے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے، کئی بندے، اس کی بحث بالکل بند کرو بھائی، کئی بندے یہ سوچا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے، اور کہتے ہیں ولی ہوتے تو کرامت ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کو کبھی قریب سے جانا نہیں، جانیے ذرا اعلیٰ حضرت کو۔ اللہ اکبر۔ ایک دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف میں تھے، ان کا نام ہی دھوکے شاہ تھا۔ دھوکے شاہ ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ کبھی یہاں اچانک غائب ہو جاتے تھے، کچھ نہیں اچانک نظر آنے لگ جاتے تھے، تو لوگوں نے نام ہی دھوکے شاہ رکھ دیا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے تقریر فرما رہے اور تقریر کے بیچ میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے میرے نبی کی ذات وہ ہے جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، آسمانوں کے اوپر بھی چلا کرتی ہے، آسمانوں کے اوپر بھی چلا کرتی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے نہیں، صرف آسمانوں کے اوپر نہیں، میرے محبوب کی حکومت تو زمینوں کے نیچے بھی چلا کرتی ہے۔ اب ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کو زیادہ قابل بنتے ہیں گوار کہیں کے، وہ جڈ، انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن فرماتا ہے اگر جاہلوں سے گفتگو ہو اور منہ لگ جائیں تو سلام کر کے نکل لو، ان کے منہ مت لگو۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے لو آج نئی بات کہہ دی مولانا احمد رضا نے، کہہ رہے کہ حضور کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے۔ اتفاق سے ان لوگوں کی ملاقات ہو کے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوگی، اور یہ بھی وقت کے مجذوب تھے، بہت بڑے مجذوب تھے، صاحب کرامت تھے یہ۔ جب لوگوں کی ملاقات ہوئی کہنے لگے حضرت ایک بات کہنی ہے۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ جو مولوی احمد رضا ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضور کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، آسمانوں کے اوپر بھی چلتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اور اس کے بعد آپ نے جو تھا نا یوں آنکھیں بند کی اور بند کرنے کے بعد یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کہنے لگے کہ نہیں، حضور کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے، آسمانوں پہ نہیں چلا کرتی۔ اللہ اکبر۔ مخالفین کو کیا تھا؟ اتنا شوشہ کافی تھا۔ لو ایک آدمی مل گیا جو احمد رضا کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہے اور وقت کا ولی ہے، ہاتھ پکڑا
چراغ دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں آئے جہاں میرا امام جلوگر ہے، اللہ اکبر، مسجد میں آئے، ظہر کا وقت تھا، نماز کا وقت، دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آ کے کہنے لگے مولانا احمد رضا سنا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ حضور کی حکومت صرف زمین کے اوپر نہیں آسمان کے اوپر بھی چلا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ جب اتنی بات کہی آپ کہنے لگے نہیں اوپر آسمانوں کے اوپر حضور کی حکومت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں آپ مانے نہ مانے میرے نبی کی حکومت آسمانوں کے اوپر بھی ہے زمین کے اوپر بھی ہے۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ اندر سے آپ کی والدہ آواز دے کے کہتی ہیں بیٹے احمد رضا یہ دھوکے شاہ ہیں، ان کے منہ مت لگنا، ان سے بحث مت کرنا، جو ان سے بحث کرتا ہے اس کو نقصان ہو جایا کرتا ہے، بیٹے یہ مجذوب آدمی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں مجھے سب منظور ہے لیکن نبی کی شان کو کوئی گھٹانے کی کوشش کرے یہ احمد رضا کو منظور نہیں ہے۔ ابھی بحث چل ہی رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان چھت سے گر جاتے ہیں، جیسی چھت سے گرے ہیں ماں کی چیخ نکل گئی۔ ماں نے کہا بیٹے احمد رضا میں نے پہلے کہا تھا دھوکے شاہ کے منہ نہیں لگا کرتے، دیکھ ہو گیا نا نقصان، بیٹا گر گیا چھت سے تمہارا۔ جیسی اتنا کہا ہے میرے امام کی آنکھیں بھر آئیں اور کہتے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر 1000 بیٹے بھی ہوں تو مصطفیٰ کی عظمت پہ ہر بیٹے کو قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے آپ نے کہا تھا تو کہ شاہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، میں تیار نہیں ہوں، میرے نبی وہ ہیں جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے آسمان پر بھی چلتی ہے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں مصطفیٰ رضا اٹھے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند اٹھنے کے بعد کپڑے جھاڑنے کے بعد باپ کے پیچھے آئے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ابا جی ڈٹے رہیے، مصطفیٰ رضا بالکل سلامت ہے، مجھے کوئی چوٹ نہ لگی ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں دھوکے شاہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں بلکہ تم مانو کہ میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے۔ بحث ہوتی رہی، ناراضی کے بعد جب دھوکے شاہ واپس چلے گئے اعلیٰ حضرت اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا ہے پھر دھوکے شاہ آ جاتے ہیں، پھر شور مچ گیا دھوکے شاہ آئے ہیں، آج کوئی معاملہ نپٹے گا، آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، یہ پھر آ گئے ہیں۔ لیکن جب آئے ہیں دھوکے شاہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں احمد رضا میں نے دیکھ لیا ہے جو تم کہہ رہے تھے وہی سچ ہے، جو میں کہہ رہا تھا وہ غلط تھا۔ جب یہ کہہ کے واپس گئے ہیں اعلیٰ حضرت مسکرائے اور بڑا تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا، سنے وہ لوگ جو کہتے اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں احمد رضا کو خدا نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر لوگوں کے رتبے نیچے ہوتے ہیں احمد رضا ہاتھ پکڑ کے رتبے بلند کر دیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اور تم کہتے ہو ولی نہیں، میں کہتا ہوں ولی بناتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ یہ پہلے انکار کر رہے تھے اب اقرار۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب یہ آئے تھے تو ان کو اللہ نے اتنی شان دی تھی کہ یہ صرف آسمانوں تک دیکھ سکتے تھے، اور جب یہ واپس گئے میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا یا اللہ دھوکے شاہ کو وہ نہیں نظر آ رہا جو احمد رضا دیکھ رہا ہے، کیا بات، یا اللہ دھوکے شاہ کو اتنی وسعت دے ان کی بصارت و بصیرت میں کہ یہ بھی وہ دیکھے جو احمد رضا دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اتنے جملے کی دیر تھی، اللہ نے ان کا رتبہ اور بلند کر دیا۔ پہلے صرف آسمانوں تک رسائی تھی، جب امام نے دعا کر دی تو آسمانوں کے اوپر کبھی دھوکے شاہ کو نظر آنے لگ گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، بس کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہاں بھائی، عشق کرو حضور سے، بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ۔ امیر بہت آسان ہے بننا، لیکن بڑا مشکل ہے مصطفیٰ کا عاشق بننا۔ ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں یہ سوچ اور یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ عشق کیسے حضور کا ہمارے سینوں میں آئے گا۔ سوچیں آپ اپنے بارے میں۔ اللہ اکبر، آج اٹھ رہے جنازے، لوگوں کے بھیڑ ہوتی ہے۔ اب تو کہانی بڑی عجیب ہے، جب غریب مر جاتا ہے تو کوئی کاندھا دینے کے لیے بھی آسانی سے نہیں آتا، اور امیر اگر مر جاتا ہے نا تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچا کرتے ہیں گھر کدھر ہے۔ وہ یار جنازوں کی بھیڑ یہ عظمتوں کے فیصلے نہیں کرے گی اتنی جلدی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی اللہ والا اگر مر جاتا ہے نا اور 2-4 لوگ دفن کر کے آتے ہیں، دنیا غریب سمجھ کے نظر انداز کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا رتبہ رب کی بارگاہ میں بڑا بلند ہوا کرتا ہے۔
ہاں یہ نہ سوچو کہ صاحب پیسہ ہوگا تب لوگ عزت کریں گے، دولت ہوگی تب لوگ احترام کریں گے، نہیں، خدا کی قسم احترام تب ہوتا ہے جب بندہ حضور کے عشق کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، جی بے شک سبحان اللہ. تب دنیا عزتیں دیتی ہے، تب دنیا وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اللہ اکبر. بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنی فکریں. یہ بیٹھی ہے میرے سامنے میری قوم. اللہ اکبر. آج کی میں نے ایک خبر سنی، کچھ مسلمانوں نے آپس میں مسلمانوں کو گائے کاٹ کے کھیت میں ڈال کے پھنسا دیا. اور یار کیسے کہتے ہو گوشت کا دامن نہیں چھوڑے گی؟ ہم اپنوں کے گلے کاٹنے پہ لگے، موت کی فکر نہیں ہمیں، اپنے اپنوں کو زمین میں دبانے کے چکر میں ہیں. ابھی تو ہم انسان نہ بن سکے اور مسلمان کہنے کا حق کس نے دے دیا؟ یہ تھا اسلام. تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی خبریں ملتی ہیں. مسلمان کو دبانے پہ لگا، کچھ اور نہ مل سکا تو یہ کام نکالے ہم نے. دنیا ہنس رہی ہے ہم پہ، ہم اپنوں کے گلے خود کاٹ رہے ہیں. ہمارے دشمن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور یہ فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں کہ اب ہمیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں، یہ آپس میں خود کٹ کے مر جائے گا. یہ حالات ہے ہمارے. اور جب نعروں کی بات آتی ہے تو جوان کود کود کے نعرے لگاتا رہا. ربیع الاول شریف دیکھنا کتنے ڈی جے بجیں گے اور کتنے ڈانس ہوں گے اس میں. اللہ توفیق دے تو جلوس شرافت سے نکالنا میرے حضور. کئی ویڈیوز آپ دیکھو پچھلی اٹھا کر کے شڈے نکال کے جوان ناچ رہے ہیں. سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ عشق ہمیں یہاں تو نہیں لے کے جاتا جدھر ہم چل دیے. ہم ایسے ڈگر پہ تو نہیں جانے والے تھے. آج ہم بدنام ہو گئے. اللہ خیر فرمائے. بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں. آج زندگی تو مشکل تھی ہی تھی، لیکن لوگوں نے مرنا اس سے زیادہ مشکل کر دیا. مرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. غریب پہلے جینے کے بارے میں سوچتا تھا، مشکل ہوتی تھی زندگی، موت کو گلے لگا لیتا تھا. لیکن آج جانتا ہے کہ زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، لیکن مر گیا نا تو آج کے یہ فضول خرچے، 1.5 کوئنٹل تیجوں میں چنوں کا پڑھا جانا، 3 4 بھگونے بریانیوں کے بننے، میرے بعد میرے بچوں پہ کیا گزرے گی. ہاں میرے سماج تو نے کیا ستم ڈھائے ہیں، کون سا ظلم نہ کیا گیا اس امت پر. ایک گاؤں کی کہانی ہے، نام نہیں بتاؤں گا، بعد میں لوگ شرمندہ ہوتے سامنے آتے تو. اور ہماری قوم تو اتنی اچھی ہے، نام بتا دو تو گاؤں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن ایک بات اشارتاً بتاتا چلوں گا. ایک بڑا غریب آدمی تھا، ابھی کی بات ہے مہینہ بھر پہلے کی. ابھی لاک ڈاؤن میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. غربت کا مارا وہ انسان مر تو گیا. لوگوں نے، سماج کے لوگوں نے، اللہ اکبر، یہ بقرعید سے پہلی بات ہے، سماج کے لوگوں نے دباؤ ڈالا اس پر اور یہ کہا تھا کہ اگر 40ویں میں گاؤں کو کھانا نہیں کھلائے گا تو ہم تیرا بائیکاٹ کر دیں گے. اس غریب پر کیا نہ گزری ہوگی. آج یہ سماج 40ویں کے کھانے کے لیے اپنے بھائی کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور ذرا سوچو تو صحیح، جو دنیا سے گیا ہے وہ کس حال میں گیا ہے. اس غریب نے 40ویں کا کھلانے سے انکار کر دیا تو عید کے دن کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کے گھر فاتحہ تک میں نہیں گیا تھا. یہ ہمارے حالات ہیں. ہم کھانے کے لیے اتنے بڑے دل دادا ہو گئے ہیں، ہمیں تو مصطفیٰ کی عزت کا بھی لحاظ نہیں رہا ہے، آقا کے وقار کا بھی ہمیں خیال نہیں رہا ہے. اور یار کچھ تو حیا کیا کرو. غریبوں کا مال یوں نوچ کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، غریبوں کا مال لوٹ کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی بندے نے 40ویں میں دعوت کر کے نہ کھلایا تو مجھے بتا کہ تو فاقے سے مر جائے گا یا تیرے گھر کے اندر تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ کیوں اتنا ظلم امت پہ کر رہے ہو؟ 40ویں کا کھانا پہلی بات تو دعوت کے ساتھ جائز نہیں ہے. دوسری بات، اگر کوئی کھلا رہا ہے تو اپنی حیثیت سے کھلائے گا، جو اس کے بس کی بات ہوگی وہ کھلائے گا. ہم دباؤ بنا کر کے 40ویں کے کھانے کرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے، اس امت کے حال پر رحم فرمائے. اس لیے مشکل ہو گیا کہ آج مرنا. آپ دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر آتے ہیں فاتحوں کے اندر. اگر پاس کے بھی گھر جا کے کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہیں آ کے پیٹ بھر کے کھائیں گے. تم نے کبھی مرنے والوں کے گھر کی طرف نہیں دیکھا؟ آج میں اپنے سماج کے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ادھر جنازے کی خبر نہیں آتی ہے، ابھی پتا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں دم توڑ دیا ہے، کب نکلے گی ایمبولینس، فلاں ٹائم پہ نکلے گی گاڑی لے کر
کر کے ابھی وہ وہاں سے چلا نگی ہے. ادھر 4 لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کتنی بریانی بنے گی, گوشت بنے گا کہ بریانی بنے گی, قورمہ بنے گا کہ اڑد چاول بنیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ میت نہیں ہوئی ہے, یہاں پہ ولیمہ ہو رہا ہے. کون کون سے حساب نہیں لگائے جاتے ہیں. او یار تو نے کھانے کا حساب جوڑ لیا کہ تو نے دیکھا کہ جس کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے, پتا تو صحیح یہ کتنے دن سے اسپتال میں تھا, کتنا پیسہ اس پہ لگا ہے. وہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آج ڈاکٹر نہیں رہ گئے ہیں, یہ بھی جلاد ہیں, کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھے ہیں لوگوں کو لوٹنے میں. پہلے ڈاکٹروں کو لوگ مسیحا سمجھتے تھے, لیکن آج ڈاکٹروں کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ یہ اتنی حرام خور قوم ہو چکی ہے کہ یہ بلا وجہ کے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے مرنے کے بعد آکسیجن دے کر کے 3 دن ہاسپٹل میں رکھ کے لوگوں کا پیسہ لوٹا کرتے ہیں. او حیا کر, ایک دن تجھے بھی موت آنی ہے, ایک دن تجھے بھی قبر میں جانا ہے. اور تجھے کیا پتا ہے جس کا باپ آکسیجن کے لیے لیٹا ہوا ہے, تجھے پتا اس کے پیچھے کتنے بچے ہیں, اپنے پیچھے یہ کس کو چھوڑ کے آیا ہے, اس کا گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے. اللہ اکبر, لوٹ کھسوٹ مچی ہے, کہیں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر آج بھی بھلائی چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کا دامن تھام لو اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوا کا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بچا جانے والے. اگر اتنا کہہ دو گے تو خدا کی قسم تمہیں کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو سمجھو خدا راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ محمد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ.